يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل امر من الاحوال المتقدمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلى الله تعالى على رسوله محمد وبارك وسلم. تمام تعریفیں اس پاک ذات کی جو وحدہ لا شریک ہے، جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ. ایسی وہ پاک ذات کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں. عزت، ذلت، امیری، فقیری، سارا کچھ وہی پاک ذات عطا فرمانے والی. درود شریف حضور النور شافی یوم النشور سید الانبیاء خاتم النبیین جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے پیر و مرشد حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سائیں سردار احمد عالم قادری حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کا جو مشن ہے اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. تو حاضرین محفل، آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت پڑھی، آیت مبارکہ 16 سپارہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہ
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کس جگہ پہ اس کی قبر بنتی ہے، جس مٹی کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے، آیا کہ وہ اسی مٹی سے بنا ہے یا کہ پیدا کسی اور مٹی سے ہوا اور اس کی قبر اس کو جہاں پہ دفن کیا جاتا ہے وہ کسی اور جگہ کی مٹی ہو۔ بعض اوقات انسان پیدا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان پیدا کہیں اور ہوا ہے اور اس کو دفن کرنے کی جو جگہ ہوتی، جو قبر بنتی ہے اس کی، وہ کسی اور جگہ پہ بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں بتا دیا کہ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا انسان کی قبر بھی اسی مٹی کے اندر ہی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں فرمایا کہ خلقناکم، کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اس میں سے، یعنی اس مٹی سے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی مٹی کے اندر تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ اللہ پاک جس مٹی سے ہمیں پہلے پیدا فرما رہے ہیں اسی مٹی کے اندر ہمیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی مٹی میں سے ہی آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے، نکالا جائے۔ جس مٹی سے اللہ پاک نے پہلے ہمیں پیدا فرمایا، مرنے کے بعد اسی مٹی کے اندر ہم دفن ہوں گے اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے اللہ پاک ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو کیوں غافل ہے؟ تو ایک مٹی کا پتلا، ایک مٹی کا باوا ہے، تیری ابتدا بھی مٹی سے ہوئی، تیری انتہا بھی مٹی ہی ہے، اور تیری یہ جو زمین کے اوپر اکڑ کا تیرا جو چلنا ہے تیری اوقات ہی کیا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات پہچاننی چاہیے کہ میری اوقات ہی کیا ہے، انسان کی اصلیت ہی کیا ہے۔ آج ہم اپنی اصلیت، اپنی اس اوقات کو بھول چکے ہیں، مکمل طور پہ ہم اس کو بھلا چکے ہیں کہ ہماری اصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے آگے کائنات انسانیت کا جو سلسلہ چلا وہ انہی کی اولاد میں سے چلتا ہے۔ ہماری جو اصل ہے وہ مٹی ہی ہے۔ تو انسان کو اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی اصلیت اس کو نہیں بھلانا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم زمین کے اوپر اکڑ کر چل رہے ہیں، اکڑ کے کسی کی گردن جھکتی نہیں کسی کے آگے، کسی کو نہیں پتا امیر کے ساتھ، فقیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، یتیم کے ساتھ ہم نے کیسے معاملات ڈیل کرنے ہیں، کیسے پیش آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کن چکروں میں ہے، تجھے تیری اپنی اصلیت کا پتہ ہے، تیری حقیقت، تیری اصلیت ہی کیا ہے؟ اے انسان تیری اصلیت مٹی ہی ہے، اور اس زمین کے اوپر اتنا اکڑ کے نہ چل۔ ایک ٹائم آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا تجھ پہ کہ اسی مٹی کے نیچے تو چلا جائے گا، تیرے اپنے
اپنے ہاتھوں سے تجھے دفن کر کے رہے گی اسی مٹی کے نیچے۔ تو آج جب تو اس زمین کے اوپر چلتا ہے نا، آج سی ان کی ساری کے ساتھ گردن جھکا کے چلا، گردن اٹھا کے نہ چلا، جھکا کے چلا، نظر نیچی رکھ کے چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ ہمیں اپنی اوقات یاد کروانے کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت انداز بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کائنات کے اندر یہ جو موت کا ذائقہ ہے نا، یہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ہر ایک کو موت پانی ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، سبھی نے اس دنیا پانی سے چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جاتی ہے، سارا کچھ ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بزرگی والا ہے اسی کا نام، جو کرم والا ہے اسی کا نام ہی باقی رہتا ہے۔ ہر ایک چیز فنا ہو جاتی ہے، جو ہماری چودراہٹ، یہ ہماری سرداریاں، یہ ہماری اکڑ، سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ آج اس انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان تو نے مٹی کے نیچے جانا ہے، اسی مٹی کے نیچے تو نے جانا ہے جس سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ جب انسان اس دنیا سے فوت ہوتا ہے، جاتا ہے دنیا سے، تو اس کو اس دنیا کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں۔ ملک الموت جب اس کی جان کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ فرشتہ موت والا آتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اگر تو وہ نیک ہوگا، تہجد گزار ہوگا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا ہوا ہوگا، تمام حقوق اور فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا، تو وہی فرشتہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری شکل و صورت کے اندر اس کے سامنے آئے گا، اور اس کی روح جب قبض کریں گے فرشتے، اس کی روح کو بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑے پیار سے اس کو سنبھال کے لے کے جا کے جنتوں کے اندر رکھیں گے۔ اور یہی انسان جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے، خاص طور پر جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، منافقین، یہی فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا تو بڑی ہی ڈراؤنی شکل میں آئے گا، ایسی شکل و صورت بنا کے اس کے سامنے آئے گا کہ وہ انسان ڈر جائے گا، اور اس کی روح جب لے کے جائے گا نا تو اتنے ادب، اتنے پیار کے ساتھ نہیں جائے گا، زبردستی نکالے گا اس کی روح اس کے جسم سے، اور جب انسان قبر کے اندر چلا جائے گا، قبر کے اندر، تو جو قبر کی راتیں ہیں بہت ہی دردناک آتے ہیں، اندھیری قبر کے اندر۔ اگر آج کل ہم مشاہدہ کریں کہ رات ہو، اندھیری رات ہو، آج کل تو ویسے بھی سردیوں کا سیزن ہے، سردیوں کا موسم ہے، رات کو جب ہم سوئیں، جب سونے کے لیے بستر میں جاتے ہیں، لائٹیں بند کر دیتے ہیں، کوئی ایک کیڑا مکوڑا ہمارے بستر کے اندر آ جائے، ایک بھی آ جائے، ذرا سا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے چھوٹا سا کیڑا ہی ہے نا، ایک مکوڑا چھوٹا سا آ گیا تو ہمیں سکون نہیں آتا، ہم سکون سے سو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سو سکتے؟ کیا پتہ کہ مجھے کاٹ دے، مجھے کاٹے گا، تکلیف ہوگی،
لیکن جب وہی انسان اندھیری قبر میں جائے گا تو اندھیری قبر کے اندر کتنے ہی کیڑے مکوڑے ہوں. یہاں پہ تو ہم کھڑے ہو کے اٹھ کے بستر سے باہر نکل کے لائٹ آن کر کے چلا کے لائٹ کو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, سارا کچھ بندوبست کر سکتے ہیں, لیکن قبر کے اندر کون وہاں پہ روشنی مہیا کرے گا؟ یہ کیڑے مکوڑوں سے کون ہماری جان چھڑوائے گا؟ اگر بچھو سانپ, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر دو روایات, ایک کے اندر تقریباً 100 سانپ اور ایک کم 100, اور ایک روایت کے اندر ہے تقریباً 70 سانپ قبر کے اندر ہوں گے. آج ایک سانپ کو ہم دیکھیں, چھوٹا سا اس کا بچہ دیکھیں, چھوٹا سا بچہ دیکھ کے ہم کتنا اس سے دور بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں اس سے. تو جب یہی سانپ, یہی بچھو, یہی کیڑے مکوڑے ہماری قبروں کے اندر آئیں گے تو پھر ان چیزوں سے ہم ڈر کے کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ نہ تو قبر سے باہر آ سکتے ہیں کہ اس کی سلیبیں اٹھائیں, ساری مٹی اٹھا دیں اپنے اوپر سے, بھاگ جائیں قبر سے, ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ان چیزوں سے بچاؤ جو ہے نا بابا اس دنیا کے اندر, وہ کون سا ہے؟ قبر تو روز انسان کو 70 دفعہ یاد کرتی ہے. تو کیا ہم نے بھی اس کو کبھی یاد کیا ہے؟ یہی آوازیں دیتی ہے انسان میرے اندر بڑا اندھیرا ہے تو روشنی لے کے آنا, میں بہت خوفناک ہوں, بہت ڈرونی ہوں, اپنے دم کا بندوبست کر کے آنا. تو ہم کیا تیاری کر چکے ہیں؟ یہ جو دنیا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے, کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے, لیکن اس کے لیے ہم نے بڑا بندوبست کیا, بڑا بندوبست کرتے ہیں. بچوں کے مستقبل کے لیے بڑا بندوبست کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, ہمارے جانے کے بعد دنیا کی کوئی پریشانی نہ آئے, ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے. اپنا بندوبست کرتے ہیں دنیا, اور پتہ ہی